بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ مادر رحم یعنی ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے اور اس بچے کو آپریشن کے ذریعے نکالا جائے تو اس بچے کی تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہے؟ اس بچے کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اس بچے کو کفن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں ادا کی جائے گی؟ اسی طریقے سے کوئی بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہو تو اس بچے کی تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی بچہ زندہ تو پیدا ہوا لیکن کچھ ہی دیر میں اس کی روح نکل گئی، چند منٹ کے بعد ہی وہ بچہ مر گیا، تو اس بچے کی تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہے؟ میرے عزیز ساتھیو، جب ہم اس مسئلے کا حل حدیث سے تلاش کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی روایت ملتی ہے، دو طرح کی حدیث ملتی ہے۔ پہلی روایت جو آپ کو ابو داؤد کے اندر مل جائے گی، جس کو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سواری پر سوار ہو کر نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے لوگ جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں، اور جو لوگ پیدل چل رہے ہیں وہ جنازے کے ارد گرد چلیں، دائیں اور بائیں جانب چلے، جنازے کے بالکل قریب چلے، اور جو بچہ فوت ہو گیا، جو بچہ مر گیا، اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے اور اس بچے کے والدین کے حق میں مغفرت کی دعا کی جائے، رحمت کی دعا کی جائے، بخشش کی دعا کی جائے۔ اور ایک دوسری حدیث جو آپ کو ترمذی شریف کے اندر مل جائے گی، جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی بچہ نہ روئے اس وقت تک اس بچے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس حدیث کو لے کر علماء کرام، فقہائے اعظام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، جو آپ کو رد المختار جلد 2 صفحہ 228 پر مل جائے گا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد رویا یا زندہ ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہوئی تو پھر اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، اسے کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اسے دفن بھی کیا جائے گا اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا اور اس بچے کو آپریشن کے ذریعے نکالا گیا، یا کوئی بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوتے وقت وہ رویا نہیں، پیدا ہونے کے بعد اس نے سانس تک نہیں لیا، پیدا ہونے کے بعد اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، یعنی وہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوا، تو اس صورت میں اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا۔ افضل اور بہتر یہی ہے اور مفتابی قول بھی یہی ہے۔ اور اس بچے کو ایک پاک صاف کپڑے میں لپیٹا جائے گا، یعنی شرعی کفن دینا ضروری نہیں ہے، البتہ پاک صاف کپڑے میں اس کو لپیٹا جائے گا اور اس کو دفن کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی بنی آدم ہیں اور قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی کا کلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بنی آدم کی توہین کی جائے۔ تو احترام کی وجہ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس آیت کریمہ کی وجہ سے اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس بچے کی نماز جنازہ تو ادا نہیں کی جائے گی، اس بچے پر نماز جنازہ تو نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اس بچے کو غسل دیا جائے گا، اس بچے کا نام رکھا جائے گا اور اس بچے کو پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن بھی کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔